آیات ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی حکومت کا ذکر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ وہ لفظ حکم کے ساتھ ہے، اور حکم کا معنی اس کی حکومت ہے، اور جو اس کی حکومت ہے وہ ابتدا سے انتہا تک ہے۔ ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ جب سے اس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، خواہ اس کا تعلق عالم ارواح سے ہو، خواہ اس کا تعلق اس سے پہلے کی جو اللہ تعالیٰ کی علم کی لہروں میں جس وقت تھا انسان اور وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس جہان سے ہو، اس دنیا سے ہو، برزخ میں ہو، آخرت میں ہو، عالم بقا میں ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکومت ہے، اور وہی فیصلے فرماتا ہے، اور وہ جو فیصلے فرماتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، وہ کوئی اندھا دھند فیصلے نہیں ہوتے، اور یہ حکم سے ہی حکیم بھی نکلا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اسی کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھومتی ہیں، اور قرآن کریم کی ایک عظیم اصطلاح ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اس کی حکومت۔ اس کی حکومت کے اس جہان میں رہتے ہوئے دو حصے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو اس کو عالم غیب کہتے ہیں، کہ پردے کے پیچھے کس طرح سے وہ نظام چل رہا ہے، اور اس نظام کو اس نے کس طرح سے تخلیق فرمایا، اور ہمیشہ اس کو وہ مینٹین رکھتا ہے، اور وہ اس کے سامنے رہتا ہے، اور کبھی کہیں بال کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی اونچ نیچ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ جو اس نے سسٹمائز کیا ہے، مینٹین کیا ہے، اور وہ پردے کے پیچھے ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس کو وہ جو چلاتا ہے اس کو باطنی کائنات کہتے ہیں۔ ایک باطنی کائنات کا مطلب صوفیہ کے ہاں ہے، وہ مشاہدات سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس وقت میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ ان اللہ والوں کی نگاہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ جلوے دکھا دیتا ہے، اور اس کا وہ مشاہدہ فرما لیتے ہیں۔ ایک تو وہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی حکومت جو پس پردہ ہے، نظام چل رہا ہے، اور دوسری جو ظاہر ہے، جو فزیکل لائف میں ہے، جس کو حواس خمسہ سے اس کا کچھ بہت کم حصہ انسان کی معرفت میں آیا ہے یا آ جائے گا، وہ ظاہر ہے۔ اسی کو عالم غیب اور عالم مشاہدہ کہا جاتا ہے۔ اور جو ظاہر ہے یا باطن ہے، عالم مشاہدہ ہو یا غیب ہو، اس کے اندر حکومت اسی کی ہے، اقتدار اسی کا ہے، بطور خدا، ایز اے خدا، وہ جو خدائی والا اختیار ہے۔ ادروائز تو اس نے چھوٹے موٹے اختیارات عام انسانوں کو تفویض فرما دیے ہیں، وہ اس کی مرضی سے، اس کے حکم سے سر انجام دیتے ہیں، کرامات کی صورت میں اولیاء اللہ کو، معجزات کی صورت میں انبیاء کو، مدبرات کی صورت میں ملائکہ کو، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایز اے خدا وہ کام سر انجام نہیں دے رہا، نعوذ باللہ۔ وہ خدا کے خلیفہ اور خدا کے نائب ہونے کے اعتبار سے ان امور کو وہ سر انجام دے رہے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کی حکومت ہے، اور یہ قرآن کی عظیم اصطلاح ہے۔ اس کا تھوڑا سا معنی میں آپ کو عرض کر دوں جو میں نے ان آیتوں سے عرض کرنا ہے، اس کے بعد پھر میں قرآن کریم کی 2-3 آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ذکر ہے ان کو عرض کرتا ہوں، اور وہ ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کے اندر آخرت کے ساتھ حکومت کا تعلق ہے۔ حکم کا اصل معنی ہوتا ہے روک دینا، اور اس کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے کہ اصلاح کے لیے کسی کو روک دینا، کو اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس کا روک دینا اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہ گھوڑے کی لگام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ گھوڑے کو سرکشی سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اس کے اندر اپنے حکم کو نافذ فرمایا کہ کوئی چیز سرکشی نہ کر پائے، یعنی وہ تو ممکن ہی نہیں، تو انکرہن انہوں نے کہا قالت آتینا طائعین، ہم تو خوشی سے اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو
یعنی وہ اپنی حد سے آگے نہ بڑھ سکے، اس کو ہر چیز کو اس کی حدود میں رکھنا، تو اس کو تکوینی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکامات ہیں جو کہ پوری مخلوقات کے اندر ہیں، زمین و آسمان، پانی، ہوا، ہر چیز کے اندر، اور اس کو قدرت سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت، اس کی شان اور اس کا حکم ہے کہ کیسے کسی چیز نے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب، اور اسی سے ایک حکمہ لفظ ہے، آگے فرماتے ہیں کہ حکمہ جب اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ارادہ فرمایا کہ یہ کام یوں کرنا ہے میں نے، اور بندوں کی سمجھانے کے لیے اس کو کن فیکون سے تعبیر فرمایا کہ وہ نہایت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو سر انجام دیتا ہے اور پھر اس کو سسٹمائز کر دیتا ہے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کائنات کی اشیاء کو سسٹمائز کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی حکمت ہے، یعنی اس نے اس پروگرام کو اسی طرح سے ہی تیار فرمایا ہے اور اسی طرح سے ہی چلنا ہے۔ اب کوئی دوسرا بندہ اس کے اوپر اگر آبجیکشن کرے کہ یہ تو یوں ہونا چاہیے تھا، تو اس کی بے علمی ہوگی، کیونکہ اگر وہ اس بندے کے خیال کے مطابق ہوتا تو وہ چل نہ سکتا۔ اس پر آگے جا کر انشاءاللہ شفاعت کے لفظ پر جب میں گفتگو کروں گا تو وہاں لفظ مشیت کے ساتھ بھی وہ بات آئے گی، تو اس وقت میں اس کو ذرا زیادہ ہائی لائٹ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے حکمہ کا مطلب ہے کسی چیز کا تخلیق فرمانا، ایجاد کرنا، اور نہایت ہی سلیقے، اچھائی کے، اس کے سارے کام ہی اچھے ہوتے ہیں۔ فعدل کا، جیسے وہ صورت میں آتا ہے کہ الذی خلقک فسواک فعدل کا فی ای صورت ما شاء رکبک، کیا بات ہے! اس کے جو مراحل، اس کو سنوارنا، اس کو خوبصورتی عطا کرنا اور اس کو سسٹمائز کر دینا، یہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے حکمت کا لفظ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے لیے حکمہ کا لفظ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور جو فرائض اس کو دیے گئے ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس کی غرض و غایت کو سمجھ لینا، اس کو پا لینا، اور جب وہ اس کی غرض و غایت کو سمجھ کر اسے پالے تو اس کے اندر ایک تبدیلی، ایک کیفیت آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ماڈرن دور میں ایک میرے فاضل دوست دیا کرتے ہیں کہ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، گیئر کو چینج کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو ہی سپیڈ اپ ڈاؤن ایسے ہوتی ہے نا، تو اس کو گیئر چینج کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹیکل اس کا ہاتھ وہاں چلا جاتا ہے اور اس کو پتا ہے میں نے یہ کرنا ہے۔ تو جب وہ بندہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے نا چیزوں کو، تو وہ گیئر والا سسٹم ہو جاتا ہے، آٹومیٹک وہ گیئر چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے، کیوں؟ اس نے اس کو سمجھ لیا ہے، اس کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے، اور پھر وہ اسے اپنے تک نہیں رکھتا، پھر جب اسے حکمت سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو بھی وہ حکمت سکھلانے لگتا ہے، بتلانے لگتا ہے، اس طرح جیسے اس کے اندر اپنے چینجنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ معاشرے، خاندان، سوسائٹی کے اندر بھی اس چینجنگ کو لاتا ہے۔ اور یہ چینجنگ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی شان کے مطابق، اس کی جو حکمت شان ہے، اس کا حصہ جو عطا فرمایا، وہ کچھ انسانوں کو، کچھ اس سے اوپرلے درجوں کو، کچھ انبیاء کو، کچھ امام الانبیاء کو۔ اور جو امام الانبیاء کو حکمت عطا فرمائی وہ تو بڑی خاص حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہ آنے والے رسول کے لیے جو دعا فرمائی، اس دعا کا ایک حصہ یہ تھا کہ ان کو حکمت آئے گی اور وہ حکمت سکھائیں گے، وہ حکمت بتائیں گے، لوگوں کو معرفتیں بتائیں گے کہ اس کام کو سر انجام کیسے دینا ہے، اور وہ لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے اور آگے لوگوں کو پیدا کریں گے جو آگے لوگوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کریں۔ واہ! اور سورہ جمعہ کے اندر تو لفظ حکمہ کی حد ہو گئی کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 شانیں بیان فرمائیں، اور پھر دوسری آیت میں حکمہ کے ساتھ 4 شانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائیں، تو وہ 4 بالکل آمنے سامنے ہیں، یعنی
ان چاروں شانوں کا جو فیض ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس وقت میں اس آیت کے بارے میں نہیں بات کر رہا، صرف میں نے اشارہ دیا ہے، اس کا بہت خاص مقام ہے۔ سورہ جمعہ تو بہرحال سورہ جمعہ ہے، بہت اہم مقام ہے وہ، اور وہ حکمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ آپ نے ہر چیز کو اس کی حد میں رہنے کا سلیقہ سکھا دیا، سرکشی اور بغاوت سے لوگوں کو رکنے کا طریقہ بتا دیا، ان کو نفع اور نقصان بتا دیا۔ اور جو حکیم لوگ ہیں ان میں حضرت لقمان کا بھی ایک ذکر آتا ہے، اور وہ اعتقادی حکمت کا بیان ہے۔ میں نے پچھلی بار میں بڑی کوشش کی تھی پچھلے سے پچھلے پروگرام میں کہ میمونہ وہ آیت پڑھوں ان کی حکمت کی، وہ موقع نہیں مل سکا۔ تو اسی سے یہ حکیم نکلا ہے، دنائی کی باتیں، حکمہ دنائی کی باتیں، اس کو دنائی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ لفظ جو حکیم ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ استعمال ہوگا تو اس کی شان کے مطابق اس کا معنی ہوگا۔